چلو اندر، کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ میر ہادی جو اس کے پیچھے کھڑا بغور اسے دیکھے جا رہا تھا آخر بول ہی دیا۔ وہ اس کے ہمراہی میں اندر کی جانب آئی۔ میری دوست آپ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی، لویزا نے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ اور تم؟ بہت بے اختیار ہو کر پوچھا تھا رانا میر ہادی نے۔ میں؟ لویزا نے دانتوں تلے لب دبایا اور ساتھ چلتے چور سی نگاہوں سے اس بے حد ڈیشنگ، ٹال اور ہینڈسم بندے کو ملاحظہ فرمایا۔ سوچ کر بتاؤں گی، اس نے اپنی دانش میں مذاق کیا، مگر وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ اچھا بتائیں نا، وہ آپ کو کیوں پسند نہیں کرتی؟ آپ دونوں کا جھگڑا ہوا تھا کیا؟ میں نے اس کی دوست کو جو اس سے چرا لیا، شاید اس لیے۔ وہ روم میں پہنچ چکی تھی جب ہادی واپسی کے لیے مڑا۔ آپ پھر کدھر جا رہے ہیں؟ لویزا نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب؟ ہادی نے ناسمجھی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مطلب کہ لیٹنا نہیں ہے آپ نے، اس لیے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ وہ گڑبڑائی۔ لیٹنے ہی جا رہا ہوں، اپنے روم میں، ہادی نے اطمینان سے کہا۔ تو لویزا کو حیرت ہوئی۔ تم نے ابھی تک اپنی رپورٹس تو نہیں دیکھی ہوں گی، ان پر موجود احتیاطی تدابیر کی ڈسکرپشن پڑھ کر سونا۔ سسٹر روزی تو جا چکی ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پاس ہی انٹرکام ہے، مجھے بتا دینا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ لویزا حیران سی ہی بیڈ تک آئی تھی، پھر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی اپنی رپورٹس کے پلندے پر نگاہ ڈالی تو بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر رپورٹس اٹھا لیں۔ انہیں کھول کر تسلی سے احتیاط و پرہیز کی ڈسکرپشن کو دیکھا۔ پڑھ کر وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ اف، لویزا گدھی کہیں کی، ڈوب مرو، پہلے ہی پڑھ لیتی۔ شرم سے دوہری ہو کر جلدی سے کمفرٹر میں گھس کر تکیے میں منہ دے لیا۔ ادھر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ کر جھولتا اپنی جان سگریٹ کے دھوئیں سے جھونک رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کسی کروٹ، کسی لحظہ سکون میسر نہیں تھا۔ جو بات پہ تکرار کرنے والا تھا، وہ شخص تم سے بہت پیار کرنے والا تھا، تم ہی نے مان لیا میری بے گناہی کو، میں اپنے جرم کا اقرار کرنے والا تھا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی کرنوں نے اس کے چہرے پر نرم سا بوسہ دیا تو میر ہادی کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے سویا تھا رات کو۔ وہ جلدی سے اٹھا تھا، کپڑے لے کر واش روم گیا اور فریش ہو کر باہر آیا۔ سسٹر آ چکی ہوگی سوچتا ہوا جلدی سے باہر نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ کچن میں میٹ کے پاس سسٹر روزی موجود تھی۔ سسٹر روزی، لویزا نہیں اٹھی؟ اس نے اس کے روم کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نو سر، میں دیکھ کر آئی ہوں، میم سو رہی ہیں، تو میں نے سوچا جتنا وہ آرام کریں اتنا ہی ان کی صحت کے لیے اچھا ہے، میں نے اسی لیے نہیں جگایا انہیں۔ گڈ، اب جا کر دیکھ کر آئیں، جاگ گئی ہوگی، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ سسٹر روزی لویزا کی روم کی جانب گئیں۔ وہ جتنے دن ہاسپٹل میں رہی اور اب بھی جب سے گھر آئی ہوئی تھی، اس کے سر پر اسکارف تھا۔ اب جب وہ نہا کر ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے آئی تھی اور سر سے ٹاول ہٹایا تو صدمے سے گنگ ہوئی تھی۔ کافی دیر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بالوں کو دیکھے گئی جو کہ پچھلی گردن سے اوپر 3-4 انچ تک بالکل صاف کر دیے گئے تھے، اور اب اوپری سطح پر بھی جو بال تھے وہ کندھوں سے نیچے تک تھے اور کاٹے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ انسان یادیں اور واقعات بھول سکتا ہے، مگر اپنی ذات سے متعلق چیزیں یاد رہتی ہیں۔ وہ جانتی تھی، ہاں، ٹاول کھولتے ہوئے اسے پتہ تھا بالوں کی آبشار سلجھانے میں اسے کافی وقت لگے گا، اور اس کے بال کمر کے نیچے تک لمبے تھے، مگر یہ کیا؟ وہ روتی چلی گئی، بہت روئی۔ روزی روم میں داخل ہوئی تو وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ روزی گھبرا کر واپس پلٹی۔ سر، وہ لویزا میم بہت بری طرح رو رہی ہیں۔ روزی بھاگ کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی اور میر ہادی کو اطلاع دی۔ واٹ؟ مگر کیوں؟ کیا ہوا ہے؟
میر ہادی کے دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہوئی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر اس کے روم کی جانب گیا۔ روم میں داخل ہوا تو واقعی وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ پیریٹ فراک کے اوپر سبز اسکارف لیے وہ زمین پر سرخ و سفید معصوم پری بنی بیٹھی تھی۔ میر ہادی اسے غور سے دیکھے گیا۔ اتنی ملتی ہے میرے شعروں سے صورت تیری، لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے۔ ہے لویزا، کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ ہادی کا نرم لہجہ اسے اور رونا آیا۔ ہادی، میرے بال، وہ ہچکیوں کے بیچ آہستگی سے بولی، اور ہادی کا دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ ہے اٹس اوکے ڈیئر۔ میر ہادی نے اس کا دوپٹہ ہاتھ پر لپیٹ کر وہ آنسو صاف کرتے قیمتی موتی دوپٹے سے چنے۔ تم ان کے بغیر بھی دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے ہونے نہ ہونے سے۔ یو گیٹ اٹ؟ تمہیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگز ہیں ہم پر۔ جو چیز سلامت ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جو چیز چلی گئی اس کا افسوس کر کے ناشکری کی جائے، جبکہ وہ واپس بھی مل سکتی ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ جو جب سے اس کے سامنے آیا تھا اس سے نگاہیں چرا کر یا ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتا تھا، مگر اب ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، جیسے ہر جملہ صدقے دل سے بولا ہو۔ لویزا نے بھیگی پلکیں لیے اثبات میں سر ہلایا اور مسکرا دی۔ یہ بھی نظارہ دنیا کا انوکھا نظارہ تھا، وہ نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ میر ہادی بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا اور اب اس سب سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چلو بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ ہادی نے اسے بازو سے تھام کر اٹھایا تھا۔ بہت نزدیک ہے وہ دائرے میں، مگر ایک فاصلہ چاروں طرف ہے۔ ڈائننگ ٹیبل تک آ کر اس کے لیے چیئر پیچھے کھسکائی۔ میڈ نے حیرت سے اپنے صاحب کو دیکھا تھا، جو اب لویزا کے ساتھ والی چیئر پر برجمان تھا، مگر بھیچے جبڑوں کے ساتھ، جیسے جانے کتنی تکلیف میں ہو یا کتنا برداشت کر رہا ہو۔ وہ بریک فاسٹ کر رہے تھے جب افضل اندر آیا۔ اسے پتا تھا لویزا میڈم کے سامنے اسے بھول کر بھی رانا میر ہادی کو چھوٹے سائیں نہیں بولنا تھا۔ سر، اس نے آ کر میر ہادی کو مخاطب کیا۔ بولو افضل۔ وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتا بولا۔ سر، آپ نے فون آف کر رکھا ہے۔ باس کا فون تھا، آپ کو فون آن کرنے کا بولا اور کہا کہ فوراً ان سے بات کریں۔ مطلب حویلی سے دادا سائیں کا فون تھا اور اسے فوراً ان سے بات کرنے کا حکم سنایا گیا تھا۔ رائٹ، بریک فاسٹ کر لیتا ہوں بات، وہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ جو صرف اس کا ساتھ دینے کو بظاہر لقمے زہر مار کر رہا تھا، جوس پی کر جلدی سے بریک فاسٹ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں فون کر کے آتا ہوں، اس نے لویزا کی جانب دیکھ کر کہا اور فون لے کر باہر نکل آیا۔ دادا سائیں کا نمبر ڈائل کر کے فون کان کو لگایا تو اگلی دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم دادا سائیں۔ وعلیکم السلام برخودار، کیسے ہو؟ ہمارے پوتے نے بھی اپنے خاندان کے مطابق شوق پال ہی لیے پھر۔ دادا سائیں کا انتہائی معنی خیز لہجہ، جس کا مطلب تھا انہیں میر لاڈج میں اس کی موجودگی کا علم ہے، جو جتا بھی دیا گیا تھا۔ حسب معمول اس کی تیوری پر بل آئے تھے۔ کام کی بات کریں دادا سائیں، وہ دانت پیس کر بولا۔ ہادی کی پھپھو جانی کا بیٹا زمرد کا نکاح ہے پرسوں۔ اپنی مصروفیات ایک سائٹ پر رکھ کر فوراً حویلی پہنچو۔ دادا سائیں کا لہجہ بھی تحکم بھرا تھا۔ اوکے، پہنچ جاؤں گا، آپ فکر مت کریں، کہہ کر فون رکھ دیا گیا۔ عجیب، بہت ہی عجیب دوہری کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ یہاں سے فرار چاہتا تھا، سبب بھی بن گیا تو سو فوراً اندر ڈائننگ ٹیبل تک آیا، جہاں وہ اب ہلکے ہلکے سپ لیتی جوس پی رہی تھی۔ وہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اپنے روم میں چلا آیا تھا اور اب چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے اور سامان رکھ رہا تھا، جب دروازے پر
ہلکی دستک دے کر وہ اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ لویزا کا لہجہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یس، ایک لفظی جواب آیا۔ پر کدھر؟ وہ پریشان ہوئی۔ کمپنی کے کام سے دوسرے شہر، باس بھیج رہے ہیں۔ وہ مصروف سا تھا۔ آپ مت جائیں نا۔ وہ روحان سی ہوئی اور بہت قریب چلی آئی، اتنا کہ میر ہادی ذرا سا بائیں جانب گھومتا تو اس کے پھول سے وجود سے ٹکرا جاتا۔ میر ہادی کے ہاتھ ٹھٹک کر رکے تھے، مگر اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کیا تھا اس نے۔ میں ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے پہلے ہی 15 لیو لے چکا ہوں۔ اب میرے کھڑوس باس رعایت برتنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہیں، سو جانا تو پڑے گا مجھے۔ اسے رساں سے سمجھانا چاہا، ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جیسے دیکھ لیا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ اوکے، چلتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ 3-4 دن کی بات ہے، لوٹ آؤں گا۔ کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ وہ روانی سے کہتا باہر کی جانب بڑھا۔ لویزا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی، مگر وہ سن کب رہا تھا؟ سنا کے جا چکا تھا۔ لویزا بری طرح جھنجھلائی تھی اس کے اس رویے سے، مگر صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، اسی لیے بھاگ کر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ میر ہادی اپنی گاڑی تک آیا تھا جب افضل اس کے پیچھے لپکا۔ نو افضل، اب کی بار تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے، مجھے تم پر بھروسہ ہے، سو میڈم کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، خیال رکھنا اس کا۔ میر ہادی کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ چھوٹے سائیں، ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، افضل نے جھجکتے کہا، جس سے صاف ظاہر تھا اسے اپنے چھوٹے سائیں کا یہ حکم کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ اٹس اوکے، تم یہی سمجھنا کہ یہاں بھی میرے ہی وجود کے حصے کی دیکھ بھال اور رکھوالی کر رہے ہو، رانا میر ہادی کہہ کر خود کو ہی گڑبڑایا تھا۔ چلو ڈرائیور، فوراً سن گلاسز لگاتے ڈرائیور کو کہا۔ رانا میر ہادی کی زبان پھسلی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ اس کی زبان پھسل رہی تھی یا کمبخت دل پھسل رہا تھا اور ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ افضل نے گہری نگاہ دھول اڑاتی جاتی گاڑی کو دیکھا اور ایک سر سیاہ بھری۔ دعا ہے چھوٹے سائیں، آپ کو یہ کمبخت مرض عشق نالاحق ہو جائے، آپ کو تڑپتے برباد ہوتے نہیں دیکھ پائے گا یہ آپ کا وفادار غلام۔ افضل دل میں اس سے مخاطب تھا۔ کیا ہی اچھا تھا جب وہ پتھروں اور چٹانوں کی طرح بے حس تھا، اب تو جیسے اس کی تمام احساس پوری جزیات سمیت جاگ اٹھے تھے۔ ایسا بے حس کہ پگھلتا ہی نہ تھا باتوں سے۔ آدمی تھا، تراشا ہوا پتھر دیکھا۔ دکھ ہی ایسا تھا کہ رویا تیرا محسن، ورنہ غم چھپا کر اسے ہنستا ہوا اکثر دیکھا۔ ظفر آنکھوں پر ہاتھ رکھے کافی دیر سے اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ کسی پل کسی کروٹ سکون نہیں تھا۔ تبھی باہر سے دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی تو وہ بے چین سا ہو کر اٹھ کر باہر آیا۔ آواز کچن کی جانب سے آ رہی تھی۔ وہ کچن کی جانب آیا تو دیکھا اس کی ماں ممتاز بیگم ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ امی، کیا ہوا آپ کو؟ وہ بے چین سا ہوا اور آ کر ان کے گلے لگا تھا۔ ارے یہ دنیا والے ذرا بھی جو خوف خدا ہے ان کے اندر، عجیب بے حس اور ظالم لوگ ہیں۔ ہماری اس پھول جیسی معصوم بچی پر کیسی کیسی تہمتیں اور الزام لگا رہے ہیں۔ یہ لوگ بے حس ہیں، مرے ہوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ارے میں نے اتنی بار کہا کہ ہماری بچی حادثے کا شکار ہوئی، مگر جو ان بے حس لوگوں کی سراغ زدہ زبانوں پر قفل لگا ہو، وہ روتی ہوئی جی بھر کر لوگوں کو کوستی اپنے دل کی بھڑاس نکالے گئی۔ جانے دیں امی، کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہی ہیں؟ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کی طبیعت خراب کر بیٹھیں گی، جانے دینا۔ ظفر نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ ارے کیسے جانے دوں؟ اس بچی کا تو دور کی بات، میرے اتنے نیک تحمل مزاج بھائی کو نہ بخشا ان دنیا والوں نے، ان کی طبی موت کو بھی خودکشی بنا دیا۔
ارے ہر حد پار کر دی ان لوگوں نے بھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ ظفر صدمے سے گنگ ہی تو ہوا تھا۔ ہاں اسی لیے تو آج دل پر لگی ہے میرے بچے۔ ارے یہ دنیا والے کیا جانیں کتنا بھروسہ اور اعتماد تھا ہمیں ہماری بچی پر۔ اور اقبال تو آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا اپنی گڑیا پر۔ مگر یہ لوگ اور ان کی باتیں۔ ممتاز بیگم پھر رونے لگیں۔ ظفر بھی بے حد دکھی ہوا تھا۔ اٹھا اور کولر سے پانی بھرتا اس دردناک دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ اقبال صاحب کو تو کافی عرصے سے دل کا عارضہ لاحق تھا، مگر یہ بات انہوں نے لویزا سے چھپا رکھی تھی۔ ظفر نے بار بار کہا کہ وہ لویزا کو حقیقت سے آگاہ کر دیں، مگر انہوں نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس دن انہیں صبح سے ہی سینے میں ہلکے درد کی شکایت تھی اور وہ آفس سے گھر آ گئے تھے۔ ظفر کو فون کر کے ڈاکٹر کو گھر بلانے کو بولا تھا۔ ظفر بھاگم بھاگ ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچا تھا، مگر طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے ایمبولنس کو فون کر دیا گیا تھا انہیں ہاسپٹل لے جانے کے لیے۔ اس وقت وہ لویزا کو بار بار فون کرتا رہا تھا، مگر شاید سیمینار اور آڈیٹوریم میں شور شرابے کی وجہ سے وہ فون پر دھیان نہیں دے پائی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب آڈیٹوریم میں وہ تماشا ہو رہا تھا۔ ایمبولنس آئی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اقبال صاحب جان برد نہ ہو سکے اور میجر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ لویزا اسے بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کچھ دیر بعد اس کا فون بند ہو چکا تھا۔ رات گئے تک بھی جب لویزا اپنے بابا کی میت پر نہ پہنچ سکی تو لوگوں میں چہمہ گوئیاں ہونے لگیں، اور یہ بھی بکواس اس لوگوں سے ہی میر ہادی کے آدمیوں تک سنی تھی کہ اقبال صاحب نے خودکشی کی ہے۔ اگلے دن تک انتظار کے بعد انہیں اپنی آخری منزل تک پہنچا دیا گیا۔ پانی گلاس سے باہر گرنا شروع ہوا تو ظفر چونک کر اپنے خیالات سے باہر آیا تھا۔ پانی کا گلاس اپنی ماں کے لبوں سے لگایا اور ان کو تسلی دی، مگر وہ بے بس تھا۔ جو کچھ بھی ہو چکا تھا اور جو کچھ بگڑ چکا تھا وہ اسے کبھی کسی صورت ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی جو پوچھے کہ ہیں آج کیوں ہیں سرخ آنکھیں، تو آنکھیں مل کے یہ کہتا ہوں رات سو نہ سکا۔ ہزار چاہوں گا مگر یہ نہ کہہ سکوں گا کبھی کہ رات سونے کی خواہش تھی مگر سو نہ سکا۔ آج 2 دن ہو چکے تھے اسے حویلی آئے۔ ایک ضروری کام کا بول کر حویلی سے نکلا تھا، ساتھ اس کے گارڈز بھی تھے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیپر تھے۔ گاڑی سردار کمال کی حویلی کے پورچ میں رکی تھی۔ وہ پوری شان و شوکت لیے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ پورے مردان خانے میں ایک ہلچل سی مچ چکی تھی۔ رانا میر ہادی آیا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسے بڑی عزت کے ساتھ مردان خانے میں بٹھایا گیا تھا۔ اس نے سردار کمال سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ پیغام اندر سردار کمال تک بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سردار کمال مردان خانے میں تشریف لائے تھے۔ نگاہ سامنے اٹھی تو وہ بلیک شلوار قمیص پر مردانہ شال کندھے پر ڈالے، سن گلاسز لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، انہیں آج بھی وہی سر پھرا گھمنڈی وڈیرا لگا جس کے بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں لیے گئے فیصلے نے ان کی معصوم بچی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ سردار کمال اس کے سامنے آ کر بیٹھے اور نفرت سے اسے گھورا۔ کیا بات ہے رانا صاحب، ابھی کچھ اور برباد کرنا باقی ہے جو تشریف لائے اور سرداروں کی حویلی کو رونق بخشی؟ سردار کمال کے لہجے میں نفرت بھری چبھن سی تھی، مگر حسب معمول سامنے والے کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ سن گلاسز اتارتے ہوئے گویا ہوا، جانتا ہوں سردار صاحب، خود سے نفرت کرنے کے لیے بھی میں نے کئی لوگوں کو کئی وجوہات دے رکھی ہیں، مگر چلیں کوئی بات نہیں، شاید اس سے کچھ افاقہ ہو جائے۔ میر ہادی نے وہ فائل سردار کمال کی جانب بڑھائی۔ کیا ہے یہ رانا میر ہادی؟ سردار کمال نے اچنبھے سے فائل کی جانب دیکھا۔ آپ کی بچی کی رخصتی میرے حکم پر ہی رکی ہوئی تھی، کیونکہ ملکوں کے بیٹے کو ابھی اس نکاح میں ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی، تو میں نے خون بہا کی رقم ادا کر کے اس بچی کی طلاق دلوا دی ہے۔ یہ وہی آزادی کا پروانہ ہے
اب آپ کی بچی آزاد ہے، یہی پیپر آپ کو دینے آیا تھا۔ یہ کہہ کر رانا میر ہادی نے دوبارہ سن گلاسز اٹھا کر پہنی تھیں اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سردار کمال نے سر خوشی اور تشکر کے احساس سے رانا میر ہادی کو دیکھا، جس نے واپسی کے لیے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ رانا میر ہادی، یہ سب کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ سردار کمال پوچھ بیٹھے۔ اس کے جاتے قدم وہیں تھم سے گئے۔ آنکھوں کے پردے پر ایک معصوم سا چہرہ لہرایا، مگر جھنجلا کر فوراً ہی سر جھٹک دیا۔ بالکل، ملکوں کو سمجھا کر آیا ہوں کہ معاف کر دو، سکون جیسی دولت حاصل کر لو گے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، رانا میر ہادی نے کہا۔ اس کے باوجود سردار کمال کو اس کے انگ انگ سے ایک بے چینی سی ظاہر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ جیتے رہو، خوش رہو میر ہادی، سردار کمال نے کہا تو اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اب واپس آ کر کافی دیر سے اپنی زمینوں پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ ہم تو صرف دعا گو لوگ، خاک و مہر کیا سنجوگ، پاس رہیں یا دور رہیں، وحشت سے رنجور رہیں، محفل تو آباد ہے نا، آج تمہاری سالگرہ ہے دیکھو، ہم کو یاد ہے نا۔ ایک عین تھی پھر شین تھا، کچھ آگ تھی کچھ راکھ تھی، ایک دشت تھا ایک بحر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس تھی، پھر ایک قلعہ بے اند سا، ایک بند گلی سا راستہ، ویرانیاں تنہائیاں، پھر خوف تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، سب خاک تھا، بس عشق تھا بس عشق تھا۔ وہ کب سے زمینوں پر چہل قدمی کرتا گہری سوچ میں تھا۔ جب سے آیا تھا، ایک پل ایک لمحے تو کیا، ایک ساتھ کے لیے بھی وہ اس کے دل و دماغ پر سوار اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لاکھ ذہن جھٹکا 100 طرح کے ہیلے بہانے بنا کر چکا تھا، مگر اپنی ہر کوشش میں بری طرح فیل ہوا تھا۔ کھیتوں میں کام کرتے کسان مردوں عورتوں نے چھوٹے سائیں کو اپنے آس پاس چکر لگاتے دیکھا۔ وہ جو دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا کرتا تھا، حیرت انگیز طور پر آج ان کے پاس آ کر ان کے مسئلے پوچھ رہا تھا۔ تبھی حویلی سے اس کے لیے پیغام آیا۔ دادا سائیں نے یاد کیا تھا، تبھی وہ حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ مردان خانے میں سب موجود تھے۔ زمینوں کے متعلق کچھ ضروری ڈسکشن چل رہی تھی۔ میر ہادی نے اپنی پوری دلچسپی سے اس بیٹھک میں شرکت کی تھی، اور دادا سائیں اور بابا سائیں 2 دن سے اس میں آئی تبدیلی اور غیر معمولی سنجیدگی نوٹ کر رہے تھے۔ بیٹھک برخاست ہوئی تو وہ تینوں اندر آئے، اور اب تینوں آپس میں ہلکی گفتگو میں مصروف تھے۔ جب بابا سائیں کو کوئی بات یاد آئی، میر ہادی، تم نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکالی ہے، کیا میں جان سکتا ہوں کیا ضرورت پڑ گئی تھی تمہیں اتنی خطیر رقم کی؟ بابا سائیں نے پوچھا تو میر ہادی کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، جبکہ دادا سائیں نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو۔ ملکوں کو دیے ہیں خون بہا کے طور پر، سرداروں کی بچی کی آزادی دلوائی ہے، اس نے سکون سے کہا۔ مگر یہ رقم تو سردار بھی بآسانی ادا کر سکتے تھے، دادا سائیں نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کر سکتے تھے، مگر تب کرتے جب پنچایت میں یہ حکم دیتا، مگر یہ میرا غلط فیصلہ تھا جو مجھے ہی سدھارنا تھا، اس لیے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں سے دیے پیسے۔ اینی آبجیکشن؟ اس نے سکون سے کہا۔ اماں سائیں اور ممتاز بیگم تو ورطہ حیرت میں ہی ڈوبی رہیں کہ یہ الفاظ انہوں نے میر ہادی کے ہی منہ سے سنے تھے۔ نہیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ گاؤں کا ہونے والا سرپرست ہو تم،
جو مرضی کرو، بابا سائی نے لاپرواہی سے کہا۔ تبھی لاؤنج میں بختاور داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میڈ لوازمات اور چائے سے بھری ٹرالی کھسکائے چلی آئی۔ تم جاؤ، میں سرو کر دوں گی، اس نے پیچھے مڑ کر میڈ سے کہا اور سب کو چائے دینے لگی۔ چھوٹے سائیں، بختاور کو کب اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہے ہو؟ پھر سارا دن حویلی میں بور ہوتی رہتی ہے یہ؟ دادا سائی نے بالکل اچانک کہا تھا۔ میر ہادی کے جبڑے بھیج چکے تھے، یہ سمجھ کر کہ انہوں نے یہ شوشہ کیوں اور کس لیے چھوڑا ہے، جبکہ بختاور اس کا سنجیدگی میں ڈوبا چہرہ دیکھ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں دادا سائیں، بہت جلد میرے اینول ایگزام ہونے والے ہیں تو میں یہیں حویلی ہی شفٹ ہو جاؤں گا، پھر میرا شہر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میر ہادی نے سہولت سے بات سنبھالی۔ دادا سائیں خفیف سا مسکرائے تھے۔ میر ہادی چائے پیے بغیر ہی جھٹکے سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر سے راکنگ چیئر پر بیٹھا اپنی جان سگریٹ میں جھونک رہا تھا۔ جان بس حلق میں ہی اٹکی چاہتی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر بختاور روم میں داخل ہوئی۔ ہاتھوں میں بھاپ اڑاتی کافی کا مگ تھا۔ یہ لے لیں، آپ نے چائے بھی نہیں پی۔ بختاور نے کب میر ہادی کی جانب بڑھایا، جو کہ اس نے بغیر کچھ ہی کہے شرافت سے تھام لیا۔ بختاور اسے غور سے دیکھے گئی، جس کے رنگ ڈھنگ مکمل طور پر بدل چکے تھے، جو پورا کا پورا بدل چکا تھا۔ اب بھی بلیک شلوار قمیض میں وہ مغرور شہزادہ سوگوار سا لگ رہا تھا۔ میر ہادی نے بس ایک نگاہ غلط اس کے مکمل سچے سنورے روپ پر ڈالی تھی، جو اپنے بھائی کے نکاح میں شمولیت کے لیے بالکل تیار کامدار مہرون جوڑے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں میں نے، میر ہادی کے دیکھنے پر اس نے گڑبڑا کر کہا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور سیدھا ہو کر گھونٹ گھونٹ کافی کی تلخی اپنے اندر اتارنے لگا۔ آپ کافی زیادہ ڈسٹربڈ ہیں، میں نے اتنا پریشان آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بختاور نے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے جھجکتے دل میں آئی بات بول دی۔ بختاور، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ شروع دن سے میں نے، حتیٰ کہ اس شادی سے پہلے بھی، پورے خاندان کے سامنے بولا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر تم نے ضد کر کے مجھ سے شادی کی۔ میں 1000 دفعہ کی پوچھی بات سے تم سے پوچھوں گا، تمہیں اس بے نام کے کھوکھلے رشتے سے آزادی چاہیے؟ اب بھی وقت ہے، میرے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ یہ وٹا سٹا کی بیہودہ رسم، میری بہن سمرا جب اپنے گھر میں بہت خوش ہے تو تمہارا بھی پورا حق ہے خوشیاں بھری زندگی کا۔ آج میر ہادی کے لہجے میں بیزاریت کی بجائے عاجزی اور صدیوں کی تھکن تھی۔ بختاور کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ میں بھی 1000 دفعہ کی دہرائی بات پھر سے دہراؤں گی کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آزادی بھی نہیں۔ میرے لیے وصل کے کچھ پل، کچھ راتیں ہی بہت ہیں، جو آپ نے مجھے بھیک سمجھ کر ہی صحیح اپنی قربت بخشی۔ مگر آج ایک سوال کا جواب ضرور جاننا چاہوں گی، بختاور نے کہا۔ تو میر ہادی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ بختاور نے اطمینان سے کہا۔ واٹ؟ میر ہادی شوق سے ایسے دیکھے گیا۔ میں نے پوچھا، کون ہے وہ جس نے آپ کی زندگی میں آ کر آپ کا چین، سکون، نیند سب کچھ غارت اور برباد کر کے رکھ دیا؟ وہ جو 2 دن سے اپنے آپ سے بھی چھپتا پھر رہا تھا، بری طرح پکڑا گیا تھا۔ تیری قسم ہم پکڑے گئے ہیں، ہتھ کڑیوں میں جکڑے گئے ہیں۔ ہم کو محبت ڈھونڈ رہی تھی، نام پتہ سب پوچھ رہی تھی۔ بختاور، تم امی سائیں لوگوں کے ساتھ چلو، میں تیار ہو کر آ جاؤں گا، تم لیٹ ہو رہی ہو۔ جاؤ، جا کر پھپھو سائیں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ وہ دوسری جانب دیکھتا سرد و سپاٹ بے تاثر چہرہ لیے بولا۔ بختاور نے سر سیاہ بھری اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ادھر وہ اچانک ہی بری طرح بے چین ہوا تھا، جیسے دل کسی نے پاؤں تلے کچلا۔ فون پر میسج کی رنگ ہوئی تو فوراً نکال کر دیکھا، جس میں یہ راجا نہیں ہے، رانی کا۔ اس کہانی کا دکھ سمجھتے ہیں۔ رانا میر ہادی کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔
کافی مبہم سا پیغام تھا، وہ جو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ فوراً فون پر وہی نمبر ڈائل کیا۔ وہ 2 دن سے میر لاج میں بولائی سی پھر رہی تھی۔ روزی اس کا بے تحاشا خیال رکھتی تھی، مگر آج 8 بجے تو اسے بھی واپس جانا ہوتا تھا۔ وہ پھر تنہا ہو جاتی تھی۔ دن میں اجالا چلی آتی، اس کے ساتھ کافی وقت گزارتی، مگر پھر اسے بھی جانا ہوتا تھا۔ 4 دن بعد اس کا بھی نکاح تھا۔ بے تحاشا مصروفیت میں سے وہ اپنا وقت نکال کر اس کے پاس آتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی۔ ابھی لویزا مکمل صحتیاب نہیں ہوئی تھی، سو اجالا کے ساتھ شاپنگ پر نہیں جا سکتی تھی، بلکہ لویزا کی شاپنگ بھی اجالا نے ہی کی تھی۔ اس بے مہر ستمگر نے جا کے ایک مرتبہ بھی اس کا اتا پتہ نہیں لیا تھا، نہ بات کی، حال تک نہ پوچھا، جو اس کے لیے زیادہ تشویشناک بات تھی۔ اب اس کے دل میں 1000 طرح کے وسوسے اور وہم آنے لگے تھے کہ وہ کیوں اسے اگنور کر رہا ہے۔ اب بھی رات کے 9 بج چکے تھے۔ وہ اپنے روم میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میر ہادی سر، خوشی سے زبان سے پھسلا کہ وہ لوٹ آیا، مگر دروازہ کھولا تو سامنے افضل نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ جی بابا، خیریت؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ بری طرح مایوس ہوئی تھی، مگر لہجہ حتی الامکان نرم کیا۔ جی بیٹا، یہ دینا تھا آپ کو۔ افضل نے ایک باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے بابا؟ اس نے حیرت اور تجسس سے اس باکس کو دیکھا۔ موبائل ہے آپ کا بیٹا؟ چھوٹے، میرا مطلب ہے سر نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ شکر ہے، ان کو خیال تو آیا۔ لویزا نے منہ بنایا اور باکس تھام لیا۔ افضل واپس گیا۔ لویزا نے ڈور لاک کیا اور بیڈ پر آ کر وہ باکس کھولا۔ مہنگا ترین آئی فون تھا، نمبر بھی ایکٹیو کر کے دیا گیا تھا۔ کانٹیکٹ لسٹ میں ایک ہی نمبر سیو تھا، رانا میر ہادی۔ اس نے جلدی سے نام ایڈٹ کیا، کڑوا کریلا، اور اپنی حرکت پر خود ہی کہا لگا کر ہنس دی۔ وہ ہنسے چلی جا رہی تھی، ہنستے ہنستے کب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تبھی ایک میسج لکھ کر فارورڈ کیا تھا۔ اب وہ گھٹنوں میں منہ دیے روئے چلی گئی۔ کئی منفی سوچیں جو 2 دن سے روح کو کچوکے لگا رہی تھیں، اب پوری آب و تاب کے ساتھ دل و دماغ پر حاوی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ مہنگے کھلونے نہیں چاہیے، مجھے تو وہ قیمتی وقت چاہیے تھا جو شاید اب آپ کے پاس میرے لیے نہیں ہے۔ ہوگا بھی کیوں؟ بھلا ایک بیمار بیوی جو آپ کو کوئی سکھ کوئی سکون نہیں دے سکتی، اس سے کیا دلچسپی رہی ہوگی آپ کو؟ یہ وہ سوچیں تھیں جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھیں۔ تبھی فون رنگ ہوا اور جگمگاتی اسکرین پر کڑوے کریلے کا نام بلنک ہوا تو اسے حیرت ہوئی۔ اس نے جلدی سے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کر کے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ السلام علیکم۔ لویزا نے اپنا لہجہ بشاش کرنا چاہا۔ تم رو رہی تھیں؟ رانا میر ہادی کے سرسراتے لہجے نے اس کو رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ نہ ہاں کر سکی نہ باغی سے آنسوؤں نے پھر گال بھگو ڈالے۔ رونا بند کرو لویزا، میر ہادی اور فضول کی سوچیں اور خرافات دماغ میں پال رہی ہو، انہیں اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال کر باہر پھینک دو، نہیں تو واپس آ کر حشر بگاڑ دوں گا۔ میر ہادی کے پھنکارتے لہجے سے وہ رونا دھونا بھول گئی تھی۔ کیا؟ میں کیا سوچ رہی تھی؟ وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ وہ کیا جادوگر تھا جو اتنی دور بیٹھا بھی اس کے دل کے بھید جان گیا تھا؟ جو بھی سوچ ہے دل و دماغ سے نکال باہر کرو۔ کام تو کافی سارا تھا، مگر میں کل واپس آ رہا ہوں۔ میرے آنے سے پہلے اپنا مزاج درست کر لو، نہیں تو میں کر دوں گا۔ اب بھی وہ ڈانٹنے کے انداز میں بولا تو لویزا بھی بھن آئی۔ کیا غلط سوچ ہے میری، میر ہادی؟ ان دنوں میں آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے بات نہیں کی، ایک مرتبہ بھی میرا حال احوال نہیں پوچھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کو میری کوئی فکر ہی نہیں، مجھ سے محبت ہی نہیں، اور نہ میری کوئی پرواہ ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ تمہیں مجھ سے شکایت ہے؟ رانا
لویزا میر ہادی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تمہاری پرواہ نہیں کرتا، جبکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے تم سے عشق ہو گیا تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ یہ محبت اور انسیت اگر عشق میں بدل گئی تو جیسے میرا جینا حرام ہوا ہے تمہارا بھی بالکل ویسے ہی کر دوں گا۔ چین، سکون، نیندیں سب کچھ چھین لوں گا میں، جبکہ ابھی تمہاری نازک جان یہ سب جھیلنے کے بالکل بھی قابل نہیں۔ فون سے ابھرتی آواز میں اس قدر جنون اور شدت تھی کہ لویزا کو جھرجھری سی محسوس ہوئی تھی۔ چند پلوں کے لیے دونوں جانب خاموشی چھائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ فکر مت کریں کہہ کر لویزا نے فون رکھ دیا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ کڑوے کریلے، بڑی شرافت سے بڑبڑاتے کمفرٹر میں منہ دیکھ کر دبک گئی تھی۔ ادھر وہ جو سلگ سلگ کر اب راگ بن چکا تھا، دل کی بھڑاس نکال کر کچھ تو سکون ملا تھا۔ جھٹکے سے اٹھا اور کپڑے لے کر واش روم گیا تھا۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ وہ رائل گرین ٹو پیس میں اپنی پھپھو کی حویلی کی دلہن کی طرح سجائے گئے احاطے میں داخل ہوا۔ 2 دن کے مقابلے میں اب اس کے چہرے پر قدرے سکون اور اطمینان سا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مرکز نگاہ بنا تھا۔ ہر نگاہ اٹھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ ہر لڑکی اسے دیکھ کر آہ سی بھر رہی تھی۔ ہر کوئی بختاور میر ہادی کی قسمت پر رش کر رہا تھا، مگر وہ بے نیازی سے آگے بڑھا اور اسٹیج کے قریب اماں سائیں کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھپھو فرین اس سے ملنے آئی تھیں اور اس کی ڈھیروں بلائیں لے ڈالیں۔ رانا میر ہادی کی مکمل توجہ اب اپنے فون میں موجود اس 2 جملہ شعر کی جانب تھی جس نے ابھی ابھی اس کا کچھ سکون پہنچایا تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو پڑھے جا رہا تھا جیسے میسج نہ ہوا کوئی نشہ ہوا جس نے جسم و جاں پر سرور سا طاری کیے رکھا تھا۔ نکاح کا پاکیزہ بندھن بن چکا تو ہر طرف مبارکباد کی صدا گونجی تھی۔ یہ زمرد کا نکاح تھا، اس کی پھپھو کا بیٹا، اور ہر بات میں اس کا مقابلہ کرنے والا، کیونکہ میر ہادی تو اپنا دامن سیاست سے جھاڑ چکا تھا۔ اسے سیاست سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، تو آگے اس کے بڑوں کی سیٹ زمرد کے سنبھالنے کا زیادہ چانس تھا۔ نکاح کے بعد محفل غزل اپنے عروج پر تھی۔ ملک کی مشہور گائیکا اپنے سروں کا جادو چاروں اطراف بکھیر رہی تھیں۔ لے آئی پھر کہاں پہ قسم ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ میر ہادی کے پاس والی چیئر پر بختاور آ کر بیٹھی تھی، مگر میر ہادی تو پتہ نہیں کون سے جہاں کی سیر کو نکلا ہوا تھا، جو وہاں موجود ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ کب سے کسی غیر مرئی نکتے کو گھورنے میں مصروف تھا۔ محفل میں آپ کی ہم کچھ اور تو نہ لائے، جذبات میں سجا کر الفاظ لے کے آئے۔ یاد آئیں گے بہت ہی جائیں گے جب یہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ بختاور نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ میر ہادی نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا تھا اور اتنی ہی تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، کیونکہ اب اسے اپنے آپ سے وحشت سی ہو چلی تھی۔ یہ رات اس نے انگاروں پر بسر کی تھی۔ صبح ہوتے ہی میر ہادی شہر لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آج میر ہادی خود ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان تھا۔ اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی، نگاہیں سامنے طویل سڑک پر مرکوز تھیں۔ دھیان کے پردے پر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی، مگر اسے اپنے دل کو سمجھانا تھا، وہ اس کی نہیں تھی، اسے چلے ہی جانا تھا میر ہادی کی زندگی سے، دور، بہت دور، اتنی دور کہ وہ شاید ہی کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں اسے دیکھ بھی پائے، اور صحت یاب ہونے کے بعد تو وہ جانے کتنی نفرت کرے گی اس سے۔ تو دل آنکھیں مون کر جس راہ پر اندھا دھند چل نکلا تھا وہ پاگل پن ہی تھا اس کا، سو اسے بے اختیار نہیں ہونا تھا۔ اس کی لگامیں کسنی تھیں، ہر صورت، ہر قیمت۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے یہ ارادے ابھی کچھ دیر میں بھربھری مٹی کا ڈھیر ثابت ہوں گے، جو ذرا سی ہوا سے فضا میں بکھر جاتی ہے۔ گاڑی میر لاج کے ڈرائیو وے پر رکی تو وہ گاڑی سے نکلا، چابی افضل کو تھمائی گاڑی پارک کرنے کے لیے، تیزی سے اندر آیا تھا۔
چاروں جانب دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ سرد سی آہ بھری، مگر کچن سے سسٹر روزی نکلی تھیں۔ گڈ نون سر، کیسے ہیں آپ؟ سسٹر نے وش کیا تو اس نے سر ہلایا۔ میں ٹھیک۔ لیزا کدھر ہے سسٹر؟ اپنے روم میں ہے سر۔ روزی کو اس کی بے قراری پر ہنسی آئی، مگر وہ پھر کچن میں گم ہو گئی۔ قدم خود بخود اس کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ رک کر ڈور ناک کیا، مگر 2-3 مرتبہ دستک دینے کے باوجود جب اندر سے ندا نہ آئی، آخر وہ تنگ آ کر جھجکتے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کمرہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ 5 منٹ ویٹ کیا کہ شاید واش روم میں ہوگی، مگر کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ جھجکتے واش روم کے ڈور تک گیا۔ لیزا، آواز دی، مگر اندر کوئی ہوتا تو جواب آتا۔ لویزا ایک مرتبہ پھر پکارا۔ اب اس کا دماغ پوری طرح گم ہو چکا تھا۔ اتنی سی دیر میں دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ یہ سوچ کر کہ لویزا وہ دھاڑا اور جھٹکے سے واش روم کا دروازہ کھولا تھا، مگر واش روم خالی دیکھ کر وہ سلگ اٹھا تھا۔ تیزی سے باہر آیا۔ اب پورا میر لاج اس نے دیکھ لیا تھا۔ افضل، افضل، وہ شیر کی طرح دھاڑتا، سرخ چہرے اور لہو چھلکاتی آنکھیں لیے باہر آیا تھا۔ جی چھوٹے سائیں، افضل لپک کر پاس آیا تھا۔ لویزا اندر نہیں ہے؟ کدھر گئی؟ وہ چلایا۔ پر چھوٹے سائیں، وہ باہر تو نہیں نکلیں؟ افضل نے تعجب سے کہا۔ اندر نہیں ہے وہ۔ میں پوچھتا ہوں، بھنگ پی کر پہرہ داری کر رہے ہو تم لوگ، جو پتہ نہیں کہ کدھر گئی؟ ڈھونڈو اسے، نہیں تو سب کو زندہ جلا دوں گا۔ میر ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا، ان سب پر پیٹرول ڈال کر ابھی آگ لگا دے۔ افضل نے اپنے چھوٹے سائیں کو سر تا پا غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ واٹ دا ہیل افضل، اس گستاخی کا مطلب؟ وہ دھاڑا تو افضل اپنی بے اختیاری پر گڑبڑایا۔ چھوٹے سائیں، میڈم اندر ہی ہیں، شاید کہیں جان بوجھ کر چھپی ہیں، مذاق کر رہی ہوں گی آپ کے ساتھ۔ افضل نے نیچے دیکھتے کہا کہ کہیں چھوٹے سائیں کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ کر اس کی پھر ہنسی نہ چھوٹ جائے۔ واٹ؟ اسے آگ لگی؟ جذبت سا وہ مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے چکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ لیتا۔ وہ بھسم کرنے والے انداز میں پھر اندر گیا۔ وہ جو گاڑی کی آواز سن کر منہ بناتی اسٹڈی میں بک ریکس کے پیچھے جا کر چھپی تھی، نہیں جانتی تھی بھوکے شیر سے الجھ رہی ہے۔ بھاری قدموں کی اسٹڈی کی جانب آتی آہٹ سے وہ گھبرائی تھی، مگر پھر ڈھیٹ بن گئی۔ وہ جو اسٹڈی میں داخل ہوا تھا، ایک گہرا سانس کھینچا۔ ایک دل فریب خوشبو نے روح تک کو معطر کیا۔ وہ جارحانہ تیور لیے آگے بڑھا۔ لویزا کی سانس خشک ہوئی تھی۔ جھٹکے سے کلائی سے کھینچ کر اسے بک ریک سے پیچھے سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ رانا میر ہادی کے بھسم کر دینے والے تیور اور ماتھے پر پڑے بے شمار بلوں نے لویزا کو یہ اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ اس کا یہ بچکانہ مذاق سامنے والے کو کچھ خاص پسند نہیں آیا ہے۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا بیہودہ مذاق تھا لویزا؟ وہ غرایا۔ وہ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ بڑے مزے سے کان کھجا کر بولی۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہو رہی تھیں اس کا اپنا غصہ، فکر اور پریشانی دیکھ کر۔ رانا میر ہادی کا دل کیا اس کا حشر بگاڑ دے۔ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا جبڑا ہاتھ کی گرفت میں لے لیا تھا۔ آئندہ بھول کر بھی یہ بیہودہ مذاق مت کرنا میرے ساتھ لویزا، برداشت نہیں کروں گا میں۔ میر ہادی نے اسے جھڑکا، مگر ادھر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ تو آپ سیدھی طرح بتا دینا جو میں پوچھ رہی تھی، معصومیت سے کہا گیا۔ واٹ؟ کلائی ابھی بھی میر ہادی کی گرفت میں تھی اور وہ چاہتا تھا اسے کبھی بھی نہ چھوڑے۔ یہی کہ میرا ہونے نہ ہونے۔ شٹ اپ لویزا، فضول سوال نہیں۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ کہتا اسے اسٹڈی سے باہر لے کر آیا۔ باہر آ کر کلائی چھوڑ دی، مگر وہ اس کے پیچھے ہی اس کے روم میں چلی آئی۔ وہ جو اپنا کوٹ اتارنے والا تھا، لویزا نے کندھوں سے تھام کر اسے اتارنے میں اس کی مدد کرنی چاہی۔ میر ہادی نے حیرت سے ذرا سا مڑ کر اسے دیکھا۔
کیا ہیلپ کر رہی ہوں؟ لویزا نے سکون سے کہا۔ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، تم بس اپنا خیال رکھا کرو۔ میڈیسن لی ٹائم پہ؟ وہ نظریں چراتا بولا۔ میں ٹھیک ہوں، انداز میں لاپرواہی تھی۔ میری آنکھ میں دیکھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ لویزا کا انوکھا سوال۔ وہ چونکا۔ تمہاری جیسی آنکھوں والے اگر ساحل پر آئیں تو لہریں شور مچا دیں۔ لو آج سمندر ڈوب گیا، لو آج سمندر ڈوب گیا۔ وہ تمہاری آنکھوں کی وجہ سے، میر ہادی نے اس کی جانب دیکھ کر کہا، جو براؤن کرتی شلوار میں براؤن اسکارف لیے اب حیرت سے پھیلی بڑی بڑی کٹور آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ میری آنکھوں نے کیا کیا؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ صدمہ ہی تو لگا تھا اس کی معصوم آنکھوں کو دیے گئے اس الزام پر۔ وہ میں ڈرتا ہوں کہیں ان سحر زدہ آنکھوں کے سحر زدہ دام میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ صوفے پر بیٹھا اپنی شو لیس کھولتا سنجیدگی سے بولا۔ لویزا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ رانا میر ہادی نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نے خود پہ سنجیدگی طاری کرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کھانا کھا لیا؟ میر ہادی نے پوچھا۔ نہیں، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، لویزا نے کہا تو وہ ڈریسنگ کی جانب بڑھا۔ 2 منٹ، تم چلو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اپنے کپڑے لیے واش روم گیا۔ لویزا کچن کی جانب چلی آئی۔